السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو، کاشف اسرار، مطلع انوار، آثار سید المرسلین، وارث حسن و حسین حضرت سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ اس امید کے ساتھ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں اور فدا نامہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ مسلمہ حقیقت ہے اور اس کی شہرت عامہ ہے کہ آپ یعنی حضرت امام باقر رضی اللہ عنہ علم و زہد، شرف و فضیلت میں بے مثال شخصیت کے مالک تھے۔ آپ علم القرآن، علم الآثار، علم سنن اور ہر قسم کے علوم، حکم اور آداب وغیرہ کے جامع تھے۔ بڑے بڑے تابعین اور عظیم القدر فقہا آپ کے سامنے زانوئے تلمذ تہ کیا کرتے تھے، زانوئے ادب تہ کیا کرتے تھے۔ حضرت عطا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے علماء اکرام کو عذرِ علم کے کسی کے پاس اس قدر اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہوئے نہیں دیکھا جیسا کہ حضرت امام باقر رضی اللہ عنہ کے روبرو دیکھا۔ علامہ ابن حجر مکی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ عنہ کے علمی فیوز و برکات اور کمالات و احسانات سے اس شخص کے علاوہ جس کی بصیرت زائل ہو گئی ہو، جس کا دماغ خراب ہو گیا ہو اور جس کی نیت و طبیعت فاسد ہو گئی ہو، کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ اسی وجہ سے آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ باقر العلوم، علم کے پھیلانے والے اور جامع العلوم ہیں۔ آپ کا دل صاف، علم و عمل روشن و تابندہ اور خلقت شریف ہے۔ آپ کے کل اوقات اطاعت خداوندی میں بسر ہوا کرتے تھے۔ عارفوں کے دلوں میں آپ کے آثار راسخ اور گہرے نشانات پھیلائے ہوئے تھے، جن کے بیان کرنے سے وصف کرنے والوں کی زبانیں گونگی اور عاجز و ماندہ ہیں۔ آپ کی ہدایات و کلمات اس کثرت سے ہیں کہ ان کا احاطہ اس طرح کی ویڈیو میں ممکن ہی نہیں۔ حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ عنہ کا اسم گرامی سید امام محمد، آپ کے جدی امجد کا نام سید الانبیاء، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر آپ کا نام امام محمد رکھا گیا۔ کنیت ابو جعفر، لقب باقر، شاکر، ہادی، اور آپ کا سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: حضرت امام محمد باقر بن علی زین العابدین بن سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہما۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا اسم گرامی سیدہ فاطمہ بنت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہا ہے۔ یہ آپ کی خصوصیات میں سے ہے کہ آپ کا سلسلہ دونوں طرف سے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ باقر بقرہ سے مشتق ہے اور اسی کا اسم فاعل بھی ہے۔ اس کے معنی شک کرنے اور وسعت دینے کے ہیں۔ حضرت امام محمد باقر کو اس لقب سے اس لیے ملقب کیا گیا تھا کہ آپ نے علوم و معارف کو نمایاں کرنے اور حقائق احکام و حکمت و لطائف کے وہ سربستہ خزانے ظاہر فرما دیے جو لوگوں پر ظاہر ہو نہ سکے تھے۔ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ عنہ کی ولادت بروز جمعہ 3 صفر المظفر 57 ہجری بمطابق 15 دسمبر 676 عیسوی کو اپنے دادا سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے 3 سال پہلے مدینہ منورہ میں ہوئی۔ حضرت امام باقر رضی اللہ عنہ اپنے والد گرامی اور فقہائے مدینہ سے علم حاصل کیا اور طبقات الحفاظ میں لکھا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے والد ماجد اور جد امجد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ اور ایک طائفہ صحابی رضی اللہ عنہم سے روایت کی ہے، اور ان سے ان کے صاحبزادے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ و ابن جریج و عطا رضی اللہ عنہ و امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ و اوزاعی رضی اللہ عنہم و زہری رضی اللہ عنہ وغیرہ نے احادیث کو سماعت کیا، اور ابن شہاب زہری رضی اللہ عنہ جنہوں نے سب سے پہلے حدیث کی تدوین کی ہے، ان کے حدیث کو ثقہ لکھا۔ امام نسائی رضی اللہ عنہ نے اہل مدینہ کے فقہائے تابعین میں ان کا ذکر کیا ہے۔ علم احادیث، علم سنن اور تفسیر قرآن و علم سیرت اور دیگر علوم و فنون کے ذخیرے جس قدر امام باقر رضی اللہ عنہ سے ظاہر ہوئے، اتنے حسنین کریمین کی اولاد میں سے کسی سے ظاہر نہیں ہوئے۔ حضرت امام باقر رضی اللہ عنہ آپ اپنے والد گرامی کے جانشین مقرر ہوئے اور ائمہ اہل بیت میں سے 5 امام ہیں۔ حضرت امام باقر رضی اللہ عنہ کا وصال 7 ذی الحجہ 114 ہجری بمطابق جنوری 733 عیسوی کو 57 سال کی عمر میں ہوا۔ آپ کے قبر انور امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہما کے ساتھ جنت البقیع مدینہ منورہ میں واقع ہے۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر آپ کے توسل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔